یہ وہ ٹرک ہے جس میں امریکہ کے ایٹم بم کو بہت ہی زیادہ حفاظت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا رہا ہے۔ اگر اس چلتے ہوئے ٹرک پر حملہ ہو جائے جو کہ ایک ایٹم بم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہا ہے تو اس سے بہت بڑی تباہی برپا ہو سکتی ہے اور حملے کی وجہ سے پورا کا پورا شہر تباہ ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں دنیا کا خطرناک ہتھیار غلط ہاتھوں میں بھی پڑ سکتا ہے، جس کا نقصان صرف ایک ملک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ان ایٹم بمز کی سیکیورٹی کے لیے کسی قسم کی لاپرواہی نہیں کی جا سکتی۔ آج ہم جاننے والے ہیں کہ امریکہ جیسی سپر پاور کنٹری ان ایٹم بم ہتھیاروں کو کس طرح ٹرانسپورٹ کرتی ہے اور ان ہتھیاروں کو کیسے سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے، اور اگر ان ایٹمی ہتھیاروں پر حملہ ہو جائے تو یہ کیسے ان ہتھیاروں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے ملک کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ہماری پوری دنیا میں 13,000 سے بھی زیادہ ایٹمی ہتھیار موجود ہیں جو کہ دنیا کے مختلف ممالک کے پاس ان کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، جن میں 51% ایٹمی ہتھیار یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے پاس ہے، اور یہ ایٹمی ہتھیار امریکہ کے مختلف شہروں میں ایک ایک کر کے پھیلے ہوئے ہیں اور انہیں امریکہ کے مختلف شہروں میں لگایا گیا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان ایٹمی ہتھیاروں کو پھیلا کر کیوں رکھا جاتا ہے جبکہ ان ایٹمی ہتھیاروں کو ایک جگہ سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں کو مختلف شہروں میں چھپا کر رکھا جاتا ہے تاکہ کسی کو اس بات کا علم نہ ہو کہ کسی ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار کہاں اور کس جگہ لگائے گئے ہیں، کیونکہ اگر دشمن کو ان ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں بھنک بھی لگ جائے تو دشمن ان ایٹمی ہتھیاروں پر ڈائریکٹ حملہ کر کے ان ایٹمی ہتھیاروں کو ناکارہ بنا دے گا۔ یہ معلومات بہت ہی زیادہ خفیہ ہوتی ہے اور اسے کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا جاتا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ امریکہ کے پاس تمام ایٹمی ہتھیار مختلف شہروں میں بحفاظت موجود ہے، لیکن پھر بھی انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کیوں لے جایا جاتا ہے اور اتنا بڑا رسک کس لیے لیا جاتا ہے؟ جیسے آرمی میں ہتھیاروں کی مینٹیننس بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے، ایسے ہی ان ایٹمی ہتھیاروں کی بھی مینٹیننس سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ زیادہ تر ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں ہوتے کیونکہ انہیں بڑی جنگوں میں استعمال کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور یہ عام طور پر روزمرہ کی جنگ میں استعمال نہیں ہوتے، اس لیے ان ایٹمی ہتھیاروں کے لوہے کے پارٹس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ خاص طور پر ایٹمی ہتھیاروں کے اندر موجود پلوٹونیم اور یورینیم کی ہیلتھ کو دیکھتے رہنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان میں سے اگر ایک کی بھی مقدار درست نہیں ہوگی تو ایٹمی ہتھیار ٹھیک سے کام نہیں کر پائے گا، اور ایسا نہ ہو کہ جب انہیں استعمال کرنے کا وقت آئے تو یہ کام ہی نہ کریں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر انٹیلیجنس کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ ان کے ایٹمی ہتھیاروں کی انفارمیشن لیک ہو گئی ہے تو اس وجہ سے بھی ایٹمی ہتھیاروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جانچ پڑتال بھی کر لی جاتی ہے۔ جن ایریاز میں ان ایٹمی ہتھیاروں کو رکھا جاتا ہے وہاں سیکیورٹی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اور الرٹ ہو کر ان ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت کرتی ہے تاکہ کوئی بھی انجان انسان اس ایریا میں نہ آ سکے اور نہ ہی ان ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کر سکے۔ جیسے ہی ان ایٹمی ہتھیاروں کی جگہ کو تبدیل کرنے کے لیے ہدایات جاری کی جاتی ہیں تو سب سے زیادہ مشکل کام ان ایٹمی ہتھیاروں کو سڑکوں سے گزارنے کا ہوتا ہے، کیونکہ ان ایٹمی ہتھیاروں کو ان سڑکوں سے گزارا جاتا ہے جہاں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کی سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے امریکہ نے ان کاموں کے لیے ایک پوری کی پوری ایجنسی بنا رکھی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خفیہ ایجنسی ہے، جس کا کام صرف اور صرف ان ایٹمی ہتھیاروں کو ضرورت پڑنے پر ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا ہوتا ہے۔ ایٹم بم ہتھیاروں کی سیکیورٹی کے لیے بہت سی پولیس کی گاڑیاں بھی شامل ہوتی ہیں جو کہ ایٹم بم ہتھیاروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے کے لیے اس سیکیورٹی آپریشن میں شامل ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ رینجرز کی بھی گاڑیاں موجود ہوتی ہے۔ رینجرز کی ایک گاڑی میں کم سے کم 6 رینجرز اپنی لوڈ ویپن کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ان رینجرز کا کام ہوتا ہے کہ جیسے ہی ایٹم ہتھیار پر کسی قسم کا کوئی بھی اٹیک ہو تو یہ اپنی ایڈوانس ویپنز کے ساتھ دشمن کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان حملہ کرنے والوں کو چند ہی سیکنڈز میں گھٹنوں کے بل گرا سکتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ان رینجرز کی گاڑیوں پر ایک عدد مشین گن بھی موجود ہوتی ہے جو اس ایٹمی ہتھیار کی حفاظت کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے،
تاکہ اگر کوئی بھی اس ٹرک پر حملہ کرے تو مشین گن کے ساتھ اس کا بھرپور مقابلہ کیا جا سکے اور ایٹم بم کو بچایا جا سکے۔ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن ان ایٹمی ہتھیار لے جانے والی گاڑیوں پر کسی میزائل سے حملہ کر دے تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے امریکہ نے بہت پہلے ہی ایک جدید ترین ٹیکنالوجی متعارف کروائی ہوئی ہے، جس سے کسی بھی میزائل کو چند ہی سیکنڈز میں ہوا میں ہی تباہ کر دیا جائے گا۔ کیونکہ رینجرز تو اپنی گاڑیوں میں موجود ہوں گے، تو وہ اس ایٹمی ہتھیار پر ڈائریکٹ ہونے والے حملے کو کیسے روکیں گے اور کیسے اس ایٹم بم کو بچا سکیں گے۔ تو اگر ہم بات کریں ایٹمی ہتھیار لے کے جانے والے ٹرک کے بارے میں، تو یہ ٹرک ایک خاص کمیونیکیشن کے تحت سیکیورٹی کی گاڑیوں کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے یا ایٹمی ہتھیار والے ٹرک پر کسی میزائل سے حملہ ہوتا ہے تو میزائل کے گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ہی 5 کلومیٹر دور سے ہی سیکیورٹی کی گاڑی کو علم ہو جائے گا کہ کوئی میزائل ان کے ٹرک پر حملہ کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک ریڈ سگنل کی وجہ سے اس ٹرک کے ساتھ جانے والی سیکیورٹی والی گاڑیوں کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ ٹرک پر میزائل سے حملہ ہونے والا ہے، اور ان سیکیورٹی کی گاڑیوں میں ایک منی میزائل سسٹم موجود ہوتا ہے جو کہ کسی بھی میزائل کا سامنا کر سکتا ہے۔ یہ میزائل بہت ہی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اگر کسی بھی میزائل کے ساتھ ٹکرا جائے تو اسے چند ہی لمحوں میں تباہ کر سکتا ہے، اور اسے ہوا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے بہت سے تجربے بھی امریکہ کر چکا ہے، اور امریکہ ان تجربوں میں ہمیشہ کامیاب رہا ہے۔ یہ میزائل کسی بھی میزائل کو ہوا میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے سیکیورٹی فورسز کسی بھی میزائل کو ایٹمی ہتھیار کے ٹرک سے ٹکرانے سے پہلے ہی ہوا میں تباہ کر دے گا، اور اس طرح یہ سیکیورٹی فورسز اپنے ملک کو ایک خطرناک دہشت گرد حملے سے بچا سکتی ہیں۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ پہلے دن سے ہی بہت ہی زیادہ ایڈوانس ہے، اور امریکہ سب سے زیادہ اس بات کی نالج رکھتا ہے کہ کون سی ٹیکنالوجی ان کے ایٹمی ہتھیاروں کو بچا سکتی ہے اور کون سی ٹیکنالوجی ان کے ایٹمی ہتھیاروں کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ کیونکہ اگر ایسا کچھ بھی ہوتا ہے یا کسی ایٹمی بم پر حملہ ہو جاتا ہے تو اس ملک کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا جس کا ایٹم بم وہیں پر تباہ ہو جائے، جس سے سیکیورٹی فورسز کسی بھی میزائل کو ایٹمی ہتھیار کے ٹرک سے ٹکرانے سے پہلے ہی ہوا میں تباہ کر دے گا، اور اس طرح یہ سیکیورٹی فورسز اپنے ملک کو ایک خطرناک دہشت گرد حملے سے بچا سکتی ہیں، جس کا ایٹم بم اسی کے ملک میں تباہ ہو جائے۔ اور کسی بھی ملک کے ایٹمی ہتھیاروں پر کسی بھی وجہ سے حملہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ والے ممالک بھی تباہی کے دائرے میں آ جاتے ہیں، اور جس سے پوری دنیا کا نقشہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے، اور پوری دنیا میں ایک بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔